ان کے پاس وہ پیمنٹ آتی تھی بوریوں میں. تو 1-1.5 بجے نا ایک بوری لے کے آیا بندہ, اس میں نوٹ ہی نوٹ تھے. اگین میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں ان دوست سے جن کی میں بات کر رہا ہوں. دھندے میں جذبات نہیں ہوتے. آپ نے یہ فوکس کرنا, یہ میرا کلائنٹ ہے, میں اس کی جیب سے کتنا پیسہ کتنی جلدی نکال سکتا ہوں. ابھی ایک بہت بڑا سٹارٹ اپ ایئر لفٹ, بقول ان کے $110 ملین کی انویسٹمنٹ تھی. $110 ملین. اور میرے پاس بدنصیبی سے وہ میسج ریکارڈ میں نے کہا تھا کہ تمہاری کمپنی فیل کر جائے گی. ایک بات میں تھوڑی سی عجیب کروں گا, شاید آئی ہوپ کہ لوگوں کو بری نہ لگے. بہت شروع میں مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار لوگوں کا کام لگا ہوا ہے, لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی, لوگوں کا کام چل رہا ہے. وہ مجھے آہستہ سمجھ میں آیا کہ یہ میرا کیسا غرور ہے, اس کا رازق اللہ ہے, میں تھوڑی ہوں. اور میں نے یہ بھی ریلائز کیا کہ لوگ چھوڑ کے جانے میں 1 منٹ لگاتے ہیں, 100 روپے زیادہ بندہ چھوڑ کے چلے جاتا ہے. تو مجھے ایک وقت کے بعد یہ جو ہے نا, یہ میرے دل سے نکل گئی بات کہ ان کے لیے اس میں کچھ غرور بھی ہے ایک, کہ مطلب آپ میرے پاس کام کرتے ہو تو میں نہیں میں کروں یار, اس کی روزی لگی ہوئی ہے. اس کی روزی تو اللہ نے دینی ہے. کچھ وقت تمہاری روزی میرے ساتھ ہے, میں نہیں ہوں گا تو بھی تمہاری روزی چلے گی. آج میں مر جاؤں تو تمہارا کام تو چلے گا نا انشاءاللہ. مجھ سے پہلے بھی تمہارا رزق تھا, میرے بعد بھی تمہارا رزق ہے. آج ہمارا ساتھ رزق ہے, کل الگ الگ رزق ہے. تو یہ غرور تو میں نے بہت پہلے توڑ دیا. آئی ایم سوری, شاید کچھ لوگوں کو یہ بات عجیب لگے کیونکہ روایتی بات نہیں ہے, لیکن اس میں غرور چھپا ہوا ہے, کہنا کہ میری ذات سے تمہارا رزق ہے. تو یہ مجھے بہت پہلے میں نے چھوڑ دیا. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نوٹ پہ نظر نہیں رکھتے. ہم جذبات, دھندے میں جذبات نہیں ہوتے, دھندے میں صرف نوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک بہت بڑا سٹارٹ اپ, بقول ان کے $100-125 ملین ڈبویا انہوں نے, ایئر لفٹ, بقول ان کے $110 ملین کی انویسٹمنٹ تھی. $110 ملین. کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو ڈبو دیں آپ. ایک تو یہ سوال بنتا ہے کہ اتنے پیسے ڈوبے کیسے, نمبر 1. نمبر 2, چلو ڈوبے تو اگین میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں ان دوست سے جن کی میں بات کر رہا ہوں, جو ان کے لوگ تھے. اور معاف کرنا دوست, لیکن میں اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں, آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب شروع ہوا تھا تو میری ان سے کبھی کبھی بات چیت ہوتی تھی, اور میرے پاس بدنصیبی سے وہ میسج ریکارڈ میں نے کہا تھا کہ تمہاری کمپنی فیل کر جائے گی, کیونکہ تم دھندے پہ نظر نہیں رکھے ہوئے ہو. تم نے اپنے کام میں جذبات شامل کیے ہیں. جذبات سے دھندا نہیں ہوتا, دھندا دھندے سے ہوتا ہے. آپ نے یہ فوکس کرنا, یہ میرا کلائنٹ ہے, میں اس کی جیب سے کتنا پیسہ کتنی جلدی نکال سکتا ہوں. مروت محبت کرنے کا ٹائم دوسرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں. بہت پہلے میں الیکٹریکل سرکٹ بریکرز بیچا کرتا تھا. جاپان سے امپورٹ کرتے تھے, بیچتے تھے سافٹ ویئر وغیرہ سے. بہت پہلے, یہ لیٹ 80s کی بات ہے. تو ملتان میں ایک کلائنٹ تھے, ان کی ٹیکسٹائل مل تھی, اور وہ میرے بڑے عزیز جو ہیں ان کے دوست تھے. اب یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے دوست ہیں. خیر انہوں نے کہا جی اتنے کے سرکٹ بریکر چاہیے, ایکسٹینشن. میں اٹھ کے آ گیا, بڑا آرڈر تھا. میں اٹھ کے, بچے میں 26-27 29-30 سال عمر ہوگی. میں اٹھ کے آ گیا ان کے پاس, صبح پہنچا. وہ صبح شروع ہو گئے, اور وہ کوئی 10 لاکھ روپے کا آرڈر تھا, اور اس پہ وہ کوئی 20,000 روپے پہ وہ مجھ سے صبح سے لے کے 2 بجے تک بحث کرتے رہے. میں نے کہا خدا کا واسطہ میاں صاحب بس کر دو, آپ کے لیے 20,000 کچھ نہیں ہے, چھوڑ دو. کہتے وہ بھی ویلے بیٹھے رہے. صبح سے 10 بجے میں پہنچا ان کے پاس, اور کوئی 1 بج گیا صاحب. وہ 20,000 نہیں چھوڑے. آخر میں نے کہا میاں صاحب میرے آپ لے لو 20,000 روپے. اور یہ بغیر ایگزیجریشن میں کہ اللہ مجھے پتہ وہ حیات ہے نہیں کرے ہیں, تو شاید وہ دیکھیں اور ہنسیں اس بات پہ. ان کے پاس وہ پیمنٹ آتی تھی بوریوں میں. تو 1-1.5 بجے نا ایک بوری لے کے آیا بندہ, اس میں نوٹ ہی نوٹ تھے. ٹھیک ہے. بہت پیسے تھے نا, مارکیٹ سے ان کی کلیکشن ہوتی ہوئی. تو انہیں اس سے ہاتھ ڈالا, اور اس میں سے کوئی 2 لاکھ روپے انہوں نے نکالے. اپنے بندے کو کہے اوئے کراچی سے دماد آیا ہے, اس کو لے کے جاؤ, شاپنگ کراؤ, کھانا شانا. میں کہا میاں صاحب صبح سے 20,000. کہتے سنو میاں وہ دھندا تھا. ٹھیک ہے, وہ دھندا تھا. اب دھندا ختم ہو گیا, اب تم ہمارے مہمان. میں نے کہا یہ کیش. کہتے کیش نہیں دوں گا, تجھے جو خریدنا خرید, تو نے جہاں ٹھہرنا ٹھہر, تو ہمارا مہمان ہے, ہمارا دماد ہے تو, لیکن وہ 20,000 میں نہیں چھوڑوں گا, وہ دھندا ہے. تو بڑا سبق تھا صاحب. وہ آج تک میں 1000 بار وہ میں نے مثال لوگوں کو سنائی ہے. دھندے کو دھندے کی طرح کرو صاحب, کاروبار کو کاروبار کی طرح کرو.
باقی موج میلہ جو کرنا کرو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کاروبار کو کاروبار کی طرح نہیں کرتے. ہماری 2-3 کمیونٹیز ہیں جو کاروبار کو کاروبار اور وہ سکسیزفل ہیں. چنیوٹی, ان سے بڑا دھندا کوئی نہیں بہتر. میمن صاحب بادشاہ ہیں. دہلی پنجابی سوداگران, اگر کراچی والے ہوں تو آپ ان کو میمن سے بات. میمن, دہلی پنجابی سوداگران, چنیوٹی کنگ ہیں صاحب دھندے کے. وہ دھندے کو دھندے کی طرح کرتے ہیں. موج میلہ کریں گے, کروڑوں روپے اڑا دیں گے, لیکن دھندے کا مذاق نہیں ہے.